اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 48 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے، یہاں پر دونوں ہا اکٹھے آ گئے ہیں، جس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں یا نوح بت، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، اس کو بھی ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اسی میں تھوڑا سا آگے دیکھ لیجئے، یہاں پر ایک ہی ورڈ میں 5 میم اکٹھے ہیں، جس میں سے 3 میم مشدد ہیں، یعنی کہ 3 میم جو ہیں دو بار پڑھے جائیں گے، مطلب کہ یہ 6 میم ہو گئے اور 2 میم یہ ہیں، 8 میم اکٹھے کیسے پڑھے جائیں گے، اس مشکل ترین ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا، انشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل یا نوح اہبط، اب کیا ہے یہاں پر؟ ہا جو کہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، ہا جو کہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے یعنی کہ سینے کی طرف سے اس کی آواز آتی ہے۔ یہاں پر دونوں ہا کو پڑھنا ہے۔ ہم سے مسٹیک کیا ہو جاتی ہے، ہم سے ایک ہا مس ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں حروف حلقے ہیں، دونوں کی ادائیگی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، تو آپ نے اس ورڈ کی پریکٹس تھوڑی زیادہ کرنی ہے۔ کیسے ہوگا؟ یا کھڑی زبر یا، نون واو پیش نو، یا نو، ہا ہا پیش ہو، ہو، ہا سے آواز ہا تک جائے گی، ٹھیک ہے؟ یا نوح اہبط، طا حروف قلقلہ ہے اور ہیوی لیٹر بھی ہے، اس کو ہم نے پر بھی پڑھنا ہے اور اس پہ قلقلہ بھی کرنا ہے۔ یہ ورڈ کیسے ہوگا؟ یا نوح اہبط، ٹھیک ہے؟ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، یہاں پر دیکھیں میم مشدد بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے، اور پورے قرآن پاک میں یہ 2 ہی حروف ہیں جن پر لازمی غنہ ہوتا ہے، یعنی کہ میم کے اوپر تشدید آئے یا نون کے اوپر تشدید آئے، آپ نے لازمی غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ، اب یہاں پر دیکھیں اس ورڈ کے ہم ایسا کرتے ہیں، ہجے کرتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ ہم نے اس ورڈ کو اتنے سارے میم جو ہیں یہ کیسے پڑھیں گے۔ ایک ایک میم کو آپ نے کاؤنٹ کرتے جانا ہے اس کو پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ حمزہ پیش او، میم زبر ما، اوما، میم میم دو زیر میم، اوما میم۔ اب یہاں پر ایک یہ والا میم بھی پڑھا گیا، یہ والا میم بھی پڑھا گیا، اور تیسرا والا میم جو ہے ایک بار پڑھا گیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میم مشدد ہے، اس کو 2 بار پڑھنا ہے، اس کو ہم نے ایک بار پڑھ لیا۔ یہ کیسے پڑھا؟ اوما میم۔ اب اس میم کو اگلے والے میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، میم میم زیر میم، اوما میم میم۔ اس کے بعد دوسرا جو میم مشدد ہے وہ اگلے والے میم مشدد کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ ساکن اور مشدد حرف میں ہم نے کس کو چھوڑنا ہے؟ ساکن کو چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پر آپ نے نون کو چھوڑ دینا ہے، لیکن آپ نے میم کو میم مشدد سے ملانا ہے تو غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوما میم میم مم، میم زبر ما،
عین زبر ع مع کاف زبر کا معک. اب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو کاف کی جو زبر ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی اور یہ بنے گا معک. ٹھیک ہے، یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل تسلی کے ساتھ اس ورڈ کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہم سے مسٹیک یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی میم ہم سے جو ہے چھوٹ جاتا ہے. آپ نے چھوڑنا کوئی میم بھی نہیں ہے یہاں پر. پھر پڑھیے گا وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ. ہم آیت کو سٹارٹ سے پڑھ کر لاتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ جو ہے پریکٹس کیجئے. قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.